تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل الہدا آن لائن قرآن اکیڈمی کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ حمر الاسد پر 3 روز قیام۔ غزوہ احد کے بعد ابو سفیان اپنا لشکر لے کر مکہ مکرمہ واپس جاتے ہوئے مقام روحہ میں پہنچ کر کہنے لگا، ہمیں مکمل طور پر فتح حاصل کرنا چاہیے تو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیوں نہ کروں، چلو واپس جا کر مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا کر آئیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان مسلمانوں کو پیچھا کرنے کا حکم دیا جو جنگ احد میں شریک تھے۔ مسلمان زخمی اور خستہ ہونے کے باوجود فوراً تیار ہو گئے اور مدینے سے 8 میل دور حمر الاسد مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ جب ابو سفیان کو ان کی بہادری اور شجاعت کا پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے ساتھیوں کو لے کر مقابلے کے لیے پیچھا کر رہے ہیں تو اس پر خوف طاری ہو گیا اور سب کی ہمت پست ہو گئی۔ بالآخر ابو سفیان اپنی فوج لے کر مکے کی طرف فرار ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 3 روز قیام فرمایا اور اطمینان کے ساتھ مدینہ واپس آ گئے۔ اللہ کی قدرت، معدے کا نظام۔ ہمیں انسانی جسم کے اندر نظام چل رہا ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ انسان جب لقمے منہ میں ڈالتا ہے وہ معدے میں پہنچتا ہے، معدہ اس کو پکاتا ہے، پھر اس غذا کو جو اچھا حصہ ہوتا ہے اس کو باریک رگوں کے راستے جگر تک پہنچاتا ہے، پھر جگر اس کو خون میں تبدیل کرتا ہے، اس خون کو باریک رگوں کے راستے پورے جسم میں بقدر ضرورت سپلائی کرتا ہے اور معدے میں جو فاسد مادہ ہوتا ہے وہ پیشاب و پیخانے کے راستے سے باہر نکل جاتا ہے۔ اندر کا یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے؟ بلا شبہ وہی وحدہ لا شریک لہ ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، صبح کی نماز ادا کرنے پر حفاظت کا ذمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح یعنی فجر کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ ایک سنت کے بارے میں مونچھوں کو تراشنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھوں کو تراشتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، کسی کو کھانا کھلانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مومن کو کھانا کھلایا اور اس کو سیراب کر دیا تو اللہ تعالیٰ ایک خاص دروازے سے اس کو جنت میں داخل فرمائے گا جس میں اس کے جیسا عمل کرنے والا ہی داخل ہوگا۔ ایک گناہ کے بارے میں آپس میں دشمنی رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر پیر و جمعرات کو اللہ کے دربار میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں میں ہر ایسے آدمی کی مغفرت فرماتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، مگر ان 2 آدمیوں کی مغفرت نہیں کرتا ہے جن کے درمیان دشمنی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب تک یہ دونوں صلح و صفائی نہ کر لیں ان کو اسی حال پر چھوڑے رکھو۔ دنیا کے بارے میں، دنیا میں لگے رہنے کا وبال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر ضرورت پوری کرتے ہیں اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں ان کو گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص پورے طور پر دنیا کی طرف لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے حوالے کر دیتے ہیں۔ آخرت کے بارے میں قیامت کا منظر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قیامت کے دن جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے اور آسمان پھٹ جائے گا اور پہاڑ اڑا دیے جائیں گے اور سولوں کو وقت متعین پر جمع کیا جائے گا، ان تمام چیزوں میں کس دن کے لیے تاخیر کی خبر ہے، یعنی ان تمام چیزوں کو فیصلے کے دن کے لیے رکھا گیا ہے۔ طب نبوی سے علاج، آٹے کی چھان سے علاج۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ آٹا چھان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روٹی تیار کر رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یہ ہمارے ملک کا کھانا ہے جو آپ کے لیے تیار کر رہی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے آٹے میں سے جو کچھ چھان کر نکالا ہے اس کو اسی میں ڈال دو اور پھر گوندو۔ فائدہ، جدید تحقیقات سے معلوم ہوا کہ آٹے کی چھان یعنی بھوسی پرانے قبض اور ذباتیس کے مریضوں کے لیے بہترین دوا ہے۔ قرآن کریم کی نصیحت۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر اس لیے نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔